بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پرانے کرنسی نوٹ کی آپ بیتی۔ میں 100 روپے مالیت کا ایک بوسیدہ پرانا کرنسی نوٹ ہوں۔ دوسرے کرنسی نوٹ مجھ سے کچھ کھچے کھچے سے رہتے ہیں۔ اگر مجھے کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ مجھے واپس کر کے کوئی اور نوٹ لے لے۔ اب تو مجھ پر لکھی عبارت بھی ٹھیک سے نہیں پڑھی جا سکتی اور میری رنگت تو تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے تباہ حال کو دیکھ کر یہ مت سوچئے گا کہ میں سدا ایسا ہی ہوں۔ میں نے بھی عروج دیکھا ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ آج میری کہانی میری زبانی سنو۔ اپنے عروج اور بلندی کے دن مجھے آج بھی یاد ہیں۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے جب میں نے حکومت پاکستان کے خزانے میں آنکھ کھولی۔ 10,000 کے ایک بنڈل میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ میرا سرخ رنگ بہت سی چمک رہا تھا۔ میرے وجود میں ایسی اکڑ تھی کہ ذرا سی جنبش سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ مجھ پر لکھی عبارت بہت ہی خوشنما اور میرا ڈیزائن بہت دلکش تھا۔ میری چمک دمک دیکھنے کے لائق تھی۔ مجھے میں وہ نفاست تھی کہ سبحان اللہ۔ پھر مجھے اور بہت سے نوٹوں کے ساتھ کسی بینک میں بھیج دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بینک ملک کا سب سے بڑا بینک ہے۔ غالباً اس کا نام اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ کچھ دن میں وہاں رہا۔ ایک دن ایک صاحب بینک میں تشریف لائے۔ کیشیئر نے اور نوٹوں کے ساتھ مجھے بھی اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ وہ گھر آیا۔ اس دن غالباً عید کا دن تھا۔ اس کے گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ بچے دوڑتے ہوئے ان صاحب کی طرف بڑھے اور شور مچایا، بابا عیدی دے دیں۔ وہ صاحب ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کی بیگم بھی تشریف لے آئیں۔ بچے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان صاحب نے 10-10 روپے کے نوٹ نکالے اور بچوں کو دینے لگے۔ حیرت کی بات ہے کہ کوئی بچہ نوٹ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تمام بچے ایک بات کہہ رہے تھے، ہمیں لال نوٹ چاہیے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ لال نوٹ کون سا ہے۔ پھر جب میرا دھیان اپنی رنگت پر گیا تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ ان صاحب نے بڑے تردد کے بعد ہمیں جیب سے نکالا۔ ایک ایک نوٹ بچوں کو تھما تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ بچے اپنا اپنا نوٹ لے کر چلے گئے مگر میں ابھی ان کے بٹوے میں ہی تھا۔ اتنے میں ان کا نوکر کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے نوٹوں سے الگ کر کے اپنے نوکر کو دے دیا اور کہا، جاؤ بازار سے گوشت لے آؤ۔ وہ مجھے ایک قصاب کے پاس لے گیا۔ افسوس پہلے ہی دن میرے ساتھ یہ ہونا تھا۔ نوکر نے گوشت لے کر مجھے قصاب کی طرف بڑھایا۔ اس نے خون آلود ہاتھ کے ساتھ مجھے پکڑا اور اپنی بوری کے نیچے رکھ دیا۔ خون کی بو اور قصاب کے خون آلود ہاتھ سے میری بڑی کراہت مجھے ہوئی۔ پھر اس ظالم نے مجھے رکھا بھی کہاں؟ ایک گندی بوری کے نیچے۔ بھلا یہ بھی میرے رکھنے کی کوئی جگہ تھی؟ وہاں اور بھی بہت سارے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ وہ سب سیدھا تھے اور میرے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ میں ان سے ذرا کھچا کھچا رہتا تھا اور دل میں خود کو ان سے بلند تر سمجھتا تھا۔ میرا حال دیکھ کر ایک بوڑھے 500 کے نوٹ نے مجھے سمجھایا کہ تکبر اچھی چیز نہیں، جلدی ہی تمہاری بھی یہی حالت ہونے والی ہے۔ اس نے کہا، تم نے مشہور عربی کہاوت تو سنی ہوگی، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ قصاب نے اسی روز مجھے دوسرے صاحب کے حوالے کر دیا۔ وہ مجھے اپنی جیب میں ڈال کر گھر لے گیا۔ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، بہت پیارا لیکن بہت شریر۔ اس بچے نے اپنی باپ کی جیب میں سے مجھے نکال لیا اور کھیلنے لگا۔ اس کی ماں نے چاہا کہ بچے سے نوٹ لے لے لیکن وہ ضدی نہ مانا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ نوٹ پھاڑ دے گا مگر اس آدمی نے توجہ نہ دی اور مجھے پر وہ قیامت کی گھڑی آ گئی۔ اس بچے نے مجھے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ اس ظالم آدمی نے شریر بچے سے مجھے لیا۔ کاش وہ ذرا پہلے اپنی بیوی کی بات پر دھیان دیتے ہوئے مجھے بچے کے ہاتھ سے پکڑ لیتا تو مجھ پر یہ قیامت نہ گزرتی۔ مگر اکثر انسان تو ہوتے ہی بے پرواہ ہیں، جب تک نقصان نہ ہو دھیان نہیں دیتے۔ میں سوچنے لگا، اب میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میں تو اب جڑ نہیں سکتا۔ وہ آدمی اٹھا اور کوئی چیز ڈھونڈنے لگا، پھر کہنے لگا، ہاں مل گئی ٹیپ۔ پھر سفید ٹیپ سے مجھے جوڑ دیا۔ میرے دونوں حصے جڑ تو گئے مگر اب وہ پہلے والی شان کہاں تھی؟ میں اسی طرح گردش کرتا رہا، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس۔ چند ہی دنوں میں میری ساری اکڑ نکل گئی۔ لوگ اب خوشی خوشی مجھے قبول نہیں کرتے تھے۔ میری آب و تاب جاتی رہی۔ ہر روز میں یہاں سے وہاں اور اس سے اس کے پاس جاتا۔ اس گردش سے میرا رنگ بھی تباہ ہو گیا۔
اب تو میرا نمبر بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ چاندی کی تار میرے سینے پھاڑ کر باہر نکل آئی۔ اب لوگ مجھے لینے سے پہلے کئی بار سوچتے، کئی مرتبہ تو تکرار ہو جاتی، کئی ایک تو مجھے لینے سے انکار ہی کر دیتے۔ آگے دیکھیے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو وہ میرا حال ہے، اکثر گئے دن یاد آتے ہیں تو دل بھر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے بندہ اپنی یادوں میں مگن اپنی ماضی کی ان جھرونکوں میں دیکھتا ہے اور بہت ہی دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور چینل کی پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ عرفان اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔